بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو شخص بھی نماز ظہر کے بعد یہ ایک تسبیح کا عمل زندگی میں صرف ایک بار کر لیتا ہے، ساری زندگی ہر کام اس بندے کا منٹوں میں ہو جاتا ہے اور وہ بندہ رب کائنات کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے یہ عمل کرنے والے لوگوں کو شہرت حاصل کرتے ہوئے، دولت حاصل کرتے ہوئے، عزت حاصل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور رب کائنات اس عمل کرنے والے کو اتنا امیر ترین کر دیتے ہیں، وہ بندہ زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور نہ کبھی کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ سارا دن دکان پر بیٹھنے کے باوجود کوئی گاہک نہیں آتا، کاروبار ٹپ ہو چکے ہیں، رزق روز بروز بڑھنے کے بجائے تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ مفید ہے، اور پھر تا حیات ساری زندگی اس عمل کے فیوز و برکات اور پھر برنے کے بعد بھی اس عمل کی تاثیر اور برکتیں اس کی اولاد کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر شاہدی آپ کو آپ کی زندگی میں کسی نے یہ عمل بتایا ہو، اور اس کا ایک خاص طریقہ بتاؤں گا۔ ظہر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اور اس وقت کے اندر اللہ کی بڑی رحمت، انوار و تجلیات اترتے ہیں، اور خاص ان لمحوں کے اندر جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ کسی بھی دن کسی بھی ظہر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں دن کی خاصیت نہیں ہے۔ ہاں جمعے کے دن کر لے تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے اور اس دن کی بڑی برکتیں ہیں۔ جمعہ کے دن کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ ہفتے کے جو 7 دن ہے، 7 دنوں میں جس دن کو رب کائنات نے سارے دنوں کا سردار بنایا ہے، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اور اسی طرح قیامت بھی جمعے کے دن آئے گا۔ جمعہ کے دن کی بڑی خصوصیات ہے۔ اب آپ کو عمل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، تو دوستو وظیفے کرنے کا جو خاص طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کر دینا ہے، یا اگر آپ اٹھ کر بھی جائے تو دوبارہ جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیے تو پھر آپ نے عمل کرنے کے دوران کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے جب تک یہ ایک تسبیح مطلب 100 بار، تو آپ نے جب تک اس کی تعداد کو مکمل نہیں کر لینا، آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں اٹھنا۔ تو دوستو آپ کو انشاءاللہ اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہے، تو سب کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ آپ اس ترتیب کے ساتھ ہی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے انسانوں پر حالات و مشکلات اور ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالی پر یقین کرتے ہوئے کہ میں رب کو خوش کر رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور رب کائنات میری تقدیر کو ضرور جیسا میں چاہتا ہوں اسی طرح بنا دے گا، میرے مقدر کو بدل دے گا، میری مشکل آسان فرما دے گا، میرے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میرا رب بغیر مانگی مجھے عطا فرمائے گا، اور رب بغیر مانگی بھی بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو بندے اس کے بن جاتے ہیں، پھر بندہ جیسا جیسا تصور کرتا ہے، سوچتا ہے، اللہ تعالی اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی اور شفا اس کے اندر موجود ہے، ہدایت بھی ہے۔ بیمار پر پڑے تو رب شفا عطا فرماتا ہے، گھر میں برکت کے لیے تلاوت کرائے تو اللہ گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے،
کاروبار والی جگہ پر قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا کاروبار میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، کاروبار زیادہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں یہ واضح کرتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک تاثیر رکھی ہے، حتیٰ کہ یوں سمجھیے کہ جس تصور کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ آپ قرآن مجید کی یہ تلاوت کریں گے، رب کائنات آپ کو اسی کے مطابق اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اسی کام کے اندر رب کائنات آپ کو آسانیاں بھی پیدا فرما دے گا۔ اور جو شخص یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پوری یقین کے ساتھ کرے گا، اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کی رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، ہر گزرتی دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوگی، اس کی جو دلی حاجات ہوگی وہ سب پوری ہوگی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتے ہیں جن کو وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہے جو آپ زمانے کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کی بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو، بے شک اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسی بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کرے، اللہ پاک ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوگے، وہاں سے آپ کی مشکلات دور ہو جائے گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ تو محترم ناظرین، یہ تو کچھ بھی نہیں، میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رزق دے رہا ہے۔ تو آج کا جو تحفہ ہے اس کو تحفہ سمجھ کر آپ نے قبول کرنا ہے اور اس کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اس لیے دوستو، سب سے پہلے یہ بات سمجھے گا کہ علامہ اقبال کا کتنا مقام ہے۔ بے شک عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے، انہوں نے علامہ اقبال کو کتنا اونچا مقام دیا۔ کہتے ہیں علامہ اقبال اور داتا صاحب کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ ایک واقعہ ہے علامہ اقبال اور داتا صاحب کا، اور بڑا اہم اور بڑا قیمتی واقعہ ہے، اور اگر آپ کو میں سنانا چاہوں اور آپ اس کو سن لیں تو یقین جانیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے گے کہ داتا صاحب اور علامہ اقبال کی کیسی دوستی تھی۔ علامہ اقبال وہاں ان کا قریب ہی گھر تھا، وہ اب ہر روز فجر کی نماز حضور داتا گنج بخش کے مزار پر پڑھتے تھے۔ آپ کا ایک خادم تھا علامہ اقبال کا جن کا نام تھا علی بخش، اور وہ آپ کے پاس ہر وقت موجود رہتا تھا، جو بھی کام ہوتا تھا وہ کرتا تھا۔ انہوں نے علامہ اقبال کی وصال کے بعد یہ واقعہ بیان کیا، انشاءاللہ میں آپ کو کبھی بتاؤں گا۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھ کر دیکھ لیں، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک جو آپ کو نہیں ملا، آج اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئے گے، پہلے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کی شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ اور میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جسے چاہو عطا کروں، جسے چاہو کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہو عزت دوں، جسے چاہو ذلیل کروں، جس کا چاہو رزق کھول دوں، جس کا چاہو رزق تنگ کر دوں۔ میرے اللہ نے قرآن میں واضح بتا دیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت حق اور سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت اور طاقت ہے کہ جو شخص ایک بار اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، اور اس کو دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے،
اگر آپ کو ذاتی گھر کی ضرورت ہے تو اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی تمام تر خواہشات پوری ہو جائے گی اور آپ کی پوری زندگی آرام اور سکون سے گزرے گی۔ آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی کہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور یہ تقریباً آپ کی 2-3 منٹ کا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے۔ یعنی کہ آپ درود تنجینہ پڑھے ہر جمعۃ المبارک کی دن ظہر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی آپ کسی کی محتاج نہیں ہوگے۔ بن مانگے رب کائنات آپ کو عطا فرمائے گا، اور ہر چیز آپ کو غیب کے خزانوں سے ملے گی۔ 100 مرتبہ یعنی کہ آپ درود تنجینہ پڑھ لیں۔ درود تنجینہ ان درودوں میں سے نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، بلکہ یہ بزرگوں کی مجربات میں سے ہے، اور اسے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ فاکہانی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب الفجر المنیر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ الضریر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آیا جس کا نام اقلابیہ ہے، اور عام طور پر اس طوفان میں پھنسنے والے بچتے نہیں ہے۔ موسیٰ الضریر نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی والوں سے کہو کہ وہ یہ درود پڑھے۔ شیخ جاگے اور لوگوں کو اس درود کے پڑھنے کا کہا تو 300 بار ہی پڑھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور کر دیا اور طوفان سے نجات مل گئی۔ تو جس طرح اللہ پاک نے اس درود پاک کی فضیلت سے موسیٰ رحمت اللہ علیہ کی مشکل آسان کی تھی، اسی طرح اللہ پاک آپ کی بھی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تمام مشکلات دور کر دے گا، اور آپ کی تمام مسائل حل کر دے گا۔ آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔